अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्की में होने वाले मुज़ाकरात 4 रोज़ की बातचीत के बाद नाकाम हो गए। आधी रात को वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान के वफ़द ने दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद और फैसला कुन कार्रवाई के मुतालबे से मुतअद्दिद बार इत्तफाक किया, मगर अफगान तालिबान ने अपनी जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और चलाकियों का सहारा लिया, जिसके बायस मुज़ाकरात कोई काबिल अमल नतीजा फराहम करने में नाकाम रहे। जबकि आज वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान तालिबान की धोखादही मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। ये रैप अप हुआ सारा मामला, लेकिन सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि क्या नीयत है काबिल की, उनकी नीयत में जो फतूर है वो अब सबको मालूम हो गया। हमने पूरी खलूस के साथ जो है, सिंसेरिटी के साथ ये अटेम्प्ट किया है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों अमन में रह सकें, अच्छे हमसायों की तरह। लेकिन अगर वो अपनी बागडोर जो है, अपनी लगाम जो है उन्होंने दिल्ली के हवाले कर दी हुई है, तो फिर तो ज़रा मुश्किल बात है। सर, बेटर सेंस प्रिवेल कोई है उम्मीद के कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी? दुआ ही की जा सकती है, दबा तो इस वक्त कोई नहीं। पर नाजरीन, दूसरी तरफ अफगान अखबार तुलो न्यूज़ लिखा है कि इनको ज़राए ने बताया कि मुज़ाकरात पाकिस्तानी वफ़द के गैर सफारती रवैये की वजह से ख़त्म हुए। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने के अपने अज़म का अहद किया, ताहम इसके बदले इस्लामाबाद से अफगान फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी बंद करने और अमरीकी ड्रोन परवाज़ों को रोकने का मुतालबा किया, जिसे पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया। जहाँ एक तरफ वज़ीर दफ़ा अफगानिस्तान को सख्त नताइज से खबरदार कर रहे हैं, वहाँ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान में अफगानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला से गैर रस्मी मुलाकात हुई, जिसमें मोहसिन नकवी ने अफगान वज़ीर का हाथ थाम कर कहा कि हर घर में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन हम इनको मुज़ाकरात से हल कर लेंगे। क्या मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं या अब भी इनकी बहाली के इम्कानात मौजूद हैं, और क्या पाकिस्तान ताकत के ज़ोर पर अफगानिस्तान से अपने मामलात हल कर सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद, दफाई तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि वी हैव वॉकड आउट ऑफ दिस टॉक्स जो तुर्की के अंदर हुए हैं विदाउट एनी अग्रीमेंट, कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ, ये जो 3 रोज़ा मुज़ाकरात होते रहे, 4 रोज़ा बल्कि। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, ये मुज़ाकरात जो थे उसकी टेक्निकल डिस्कशंस हो रही थी, जो सीज़ फायर पहले दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स के दरमियान में जो बातचीत हुई है उसके बाद, तो टॉक्स काफ़ी लंबी हुई हैं, ऑल आस्पेक्ट्स डिस्कस हुए और बहुत सारी चीज़ों पर एग्रीमेंट था। जी, टॉक्स के बीच में जो मैकेनिज़्म था कि इसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा, यहाँ तक हो गया था कि अफ़गानिस्तान ने 2-3 दफ़ा एग्री भी किया कि दे विल टेक एक्शंस, सब्सटेंटिव एक्शंस अगेंस्ट फितना अल ख़वारिज, जो TTP पाकिस्तान के लोग हैं वहाँ से, उनके ख़िलाफ़। और फिर वो जब बात करते थे काबुल में, एक डिविसिव ऐसे लगता था कि जहाँ पे जैसे वो जो इवन के विद इन दी ग्रुप जो डिस्कशन पे आया हुआ था, उनके अंदर भी कुछ इख्तिलाफात और तफरीक थी। तो वो एक स्ट्रक्चर्ड एक डायलॉग पार्टी नहीं थी जो एक किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। वो एक ऑफ कोर्स नॉन स्टेट एक्टर्स का जो ग्रुप्स डिफरेंट तहरीरी तौर पे कौन लिखना चाह रहे थे? अनस हक्कानी साहब लिखना चाह रहे थे। आई डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन कि कौन नहीं लिख रहे, बट कुछ उसमें से एग्रीड थे और कुछ एग्रीड नहीं थे। लेकिन मोस्टली मतलब एक से ज्यादा उसमें अग्रीड थे कि जी हम लिख सकते हैं कि कैसे हम डिसाइसिव एक्शन लेंगे, TTP के खिलाफ ले सकते हैं, लेकिन सारे एग्री नहीं कर रहे थे। और जब वो वापस जाते थे तो इंस्ट्रक्शंस काबुल से, एंड ऑफ कोर्स जो अभी नए स्पॉन्सर्स उन्होंने चुने अपने फ्रेंड्स, उनकी चीज़ें बीच में शामिल, ऐसा फील होता है कि वो शामिल हुए हैं और उन्होंने स्पॉइल किया इस सारे चीज़ को। तो स्टिकिंग पॉइंट यही रहा कि जी हम लिखेंगे नहीं कि हम कैसे एक्शनेबल और वेरीफाइबल एक्शन लेंगे TTP के खिलाफ। जी बिल्कुल, लिखेंगे नहीं, वो लेना चाहेंगे वो जिस तरह की होती है। और वो ज़्यादा एम्फेसिस इस पे भी कर रहे थे कि आपके और TTP के हम मुज़ाकरात करवा देते हैं, वी कैन मेक यू सिट टुगेदर और आप उनसे बात कर लें। लेकिन यही चीज़ मुनीज़ 2021 में भी अगर आपको याद हो, जब रीसेटलमेंट का हुआ, तब भी इन्होंने मैक्सिमम यही किया था। इन्होंने कहा था कि जी आप उनसे बात कर लें, हम आपको बिठा देते हैं। उससे
زیادہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ اس میں بھی نہیں کیا. مگر پاکستان یہ چاہتا تھا کہ افغان طالبان یہ گارنٹی دیں کہ بھئی وہاں سے کوئی بھی حملہ نہیں کیا جائے گا ٹی ٹی پی کے حوالے سے, اور اگر ہوتا ہے تو پھر آپ لکھ کے دیں کہ آپ ان کے خلاف ایکشن کریں گے. اس بات پہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکے. آلموسٹ یہی چیزیں تھیں. اور دیکھیں پاکستان اور یہ جو بات جو افغان نیوز ایجنسی ٹولو رپورٹ کر رہی ہے کہ جی یہ بھی کہا گیا پاکستان سے کہ آپ اپنی فضائی حملے ہمارے اوپر نہیں کریں گے, امریکی ڈرون اٹیکس ہمارے اوپر نہیں کریں گے, اس کے اوپر پاکستان آمادہ نہیں تھا. دیکھیں یہ منیزے جب ڈائلاگ ہوتا ہے نا, اس طرح کا جی بات چیت ہوتی ہے, تو ہر پارٹی اپنی کچھ نہ کچھ چیزیں لے آتی ہے تاکہ ایک پریشر یا ایک پوائنٹ اسٹیبلش کیا جائے. مجھے یہ بتائیں نا, امریکہ بھی اس پہ اگر کوئی حملہ یا ڈرون یا کہیں سے کرنا چاہ رہا ہے, ابھی ایران پہ آیا تھا, تو کین یو اسٹاپ اٹ؟ مجھے بتائیں کیسے آپ امریکہ کے بہاف پہ گارنٹی دے سکتے ہیں تھرڈ کنٹری کی؟ آپ کے اور امریکہ کے مگر آپ ٹھکانے اگر دیتے ہیں اور یہاں سے ڈرون اڑتے ہیں, ٹھکانے تو کوئی بھی نہیں دے رہا نا جی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بھی فضائی حملہ افغانستان کی حدود میں نہ کریں, جس طرح کہ کابل میں ہم نے اٹیک کیا, ہمارے پاکستان کے تو فضائی حملے آٹومیٹکلی رک جانے تھے جب یہ ایگریمنٹ ہو جاتا. تو وائی وڈ پاکستان, دیکھیں نا ایک چیز ہے وہ اگر کہتے کہ جی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, ہمارے کنٹرول سے باہر, آپ ہماری کیپیسٹی میں ہیلپ کریں, یا کوآرڈینیٹڈ ایک ایفرٹ ہو سکتی ہے نا, جوائنٹ ایفرٹس بھی ہو سکتی ہے. لیٹس سے کہ دیر آر مینی گروپس, 70-80 سب گروپس ہیں ایون تحریک طالبان پاکستان کے اندر, اینڈ دے سے کہ جی دے آل آر ناٹ ان آر کنٹرول, بٹ ایک ول تو شو کرے نا. انفارچونیٹلی یہ ایک ہی سکے کے دو آپ رخ سمجھ لیں. دے آر پارٹنر ان اٹ, دے آر پارٹنر, ٹی ٹی پی اینڈ افغان طالبان, دے آر پارٹنر. اچھا تو اب پھر ہم کیا سمجھے, جنگ بندی ہے چونکہ اس وقت قائم ہے سیز فائر, کوئی بڑا اٹیک نہیں ہوا افغانستان کی طرف سے, نہ ہی بلوچستان میں, نہ اس کا آگے جو امپلیکیشنز یہی ہیں جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اب اگر کوئی انسیڈنٹ آف ٹیررزم ہوتا ہے پاکستان کے اندر, یا جو کراس بارڈر اٹیک ہوتا ہے, تو آف کورس دین پاکستان ریزرو دا رائٹ. یہ تو آپ کو یو این کا چارٹر بھی کہتا ہے. نہیں مگر ہم کیا سمجھیں آفٹر یہ جو مذاکرات ختم ہو گئے ہیں کہ کیا جنگ بندی رہے گی, یا ہم وی کین ایکسپیکٹ اٹیکس؟ افغانستان کوئی اس کے پہ اگریمنٹ نہیں ہوئی. نہیں ایگریمنٹ نہیں ہوئی جنگ بندی. تو دیکھیں نا پاکستان نے جب یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جی کوئی بھی انسیڈنٹ اگر ہوگا پاکستان کے اندر اور اس کے شواہد مل رہے ہیں کہ یہ افغانستان کی سرزمین, پھر پاکستان ایکشن لے گا جی. انفارچونیٹلی کوئی اور مرحلہ ہوگا مذاکرات کا؟ دیکھیں مذاکرات کبھی بھی نہیں رکتے, کوئی بھی کانفلکٹ ہو. کئی دفعہ ابھی جیسے ابھی پہلے مذاکرات ہوئے ہیں, مگر کوئی might have a skirmish, کوئی ہو سکتا ہے, ابھی تک کوئی اسکیجول نہیں ہے, اسکیجولز نہیں ہے, ایسا اسکیجول نہیں ہے. لیکن مذاکرات کو کبھی بھی دیکھیں, یہ کمپلیٹ مذاکرات, وار, فرکشن ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے جی. وار اٹ سیلف از اے پولیٹیکل پروسیس, تو یہ پروسیس تو چلتا رہے گا. اچھا یہ جو پروسیس ہے اس کے اندر آپ نے سرحدیں بند کر دی ہیں, اور اسے بہت نقصان ہو رہا ہے جو لوگ خاص طور پہ سرحدوں پہ رہتے ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے ہوں, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں. پھر ہم نے ادھر بھی دیکھا پاکستان کے اندر ٹماٹر کی قیمت جو ہے 500 پہ چلی گئی تھی. کب تک آپ سرحد بند رکھیں گے؟ دیکھیں مریضے, یہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے افغانستان کے اوپر. افغانستان کے جو طالبان ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کابل کے بیچ میں, دے ول ہیو ٹو گورن کابل فار دا پیپل آف افغانستان. آپ اگر اپنا پرسنل ایجنڈا لے کے لیڈرشپ کا, یا طالبان کا اپنا ایجنڈا لے کے, یا کسی ایک ہمارا بھی ہو رہا ہے نا جی, ہمارے بھی لوگوں کا ہو رہا ہے, لوگ تجارت کرتے ہیں. مجھے بتائیں نا, آپ لوگ روزانہ مرواتے رہیں, پوسٹوں پہ حملے کرواتے رہیں, مسجدوں میں دھماکے کرواتے رہیں, مگر کوئی ڈیڈ لائن ہے آپ کے دماغ میں کہ جی ڈیڈ لائن تو وار میں nobody can give جی. دیکھیں پاکستان یہ بند ہے پھر یہ بارڈرز جو ملٹری اپلیکیشن یا جو بھی یہ ایکشنز ہوتے ہیں یا جو کاروائیاں ہوتی ہیں یہ ملٹری ڈومین میں یا کائنیٹک ڈومین میں, اس کا پرپز ہوتا ہے ایدر ٹو اچیو ڈیٹرنس. اگر آپ کی ڈیٹرنس نہیں اچیو ہو رہی اور ایکشنز ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے ریگین کرنی ہوتی ہے. یو کانٹ لوز. فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ بارڈرز بند ہیں. جی بالکل بند ہے, اور ہو سکتا ہے اس میں اور تھوڑی سی, شاید آپ کو یہ چیز پسند نہ آئے, لیکن یہ اس پہ ہو سکتا ہے اور تھوڑی سی سختی بھی ہو, بیکاز یو ول ہیو ٹو کریٹ اے کاسٹ. اور یہ آئی مین کہ لوگوں میں پرابلمس تو ہوں گی. افغانستان کی عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ گنز کے اوپر آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی وہ انڈر پریشر ہیں, ان کے اندر پہلے انہوں نے بیچاروں نے تھوڑی الیکٹ کی ہے. اچھا مگر میں دوسری بات جو آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں وہ بھی یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف سے بند ہے بارڈر افغانستان کی طرف سے, دوسری طرف ہندوستان کی طرف سے بھی بارڈر بند ہے. دونوں کی طرف سے ہم تجارت نہیں کر رہے, مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اکانومی امپروو ہو. وہ ایک اور مسئلہ ہے. اب آپ کا خدشہ کیا ہے, چونکہ قربتیں بڑھ رہی ہیں افغانستان اور ہندوستان کے درمیان, اگر خدا نخواستہ کوئی اور اٹیک ہوتا ہے پاکستان کے اوپر تو یہ نہ ہو کہ ایک وقت میں ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی ہاٹ ہو جائے اور ہمارا ایسٹرن بارڈر بھی ہاٹ ہو جائے. یہ خدشہ ہے. جی خدشہ ہے, بالکل ہے, اور یہی گٹھ جوڑ ہے, یہی ہو سکتا ہے. دونوں طرف فنیٹک ایکسٹریمسٹ لوگ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں,
اور بھارت تو پروکلیم ویری لاؤڈلی کلیم کر رہا ہے کہ جی ہم یہ چیزیں جو بھی کریٹ ہوئی ہیں وہ اون بھی کر رہے ہیں. ٹینشن بہت ہے. تو دیکھیں پاکستان نے وار گیم کیا ہوا ہے منیزہ, یہ دس از ناٹ اے نیو تھنگ فار دا پاکستان. جب ملٹری رسپانس کی میں جو بات کر رہا ہوں تو انہوں نے وار گیم کیا ہوا ہے, دے ایگزیکٹ انڈرسٹینڈ, دین دیر از اے کاسٹ فار دا وار نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ انڈیا بھی ادھر سے اٹیک کر دے گا, افغانستان بھی کر دے گا اور آپ بیچ میں ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے. یو ول آلسو یوز آل اویلیبل مینز ایٹ یور ڈسپوزل. بٹ یو وانٹ دیٹ کہ آپ کو دونوں طرف سے اٹیک ہو رہا ہو. آپ کی چاہت تو آپ پہ جنگ اگر آپ کا جو پہلگام ہوا تھا آپ نے خود تو نہیں کروایا نا, وہ انہوں نے کیا. ابھی جو افغانستان کی سرزمین سے 40-40 50-50 کی تشکیلیں آ رہی ہیں تو آپ اپنی مرضی سے تو نہیں کروا رہے نا, تو آپ کے اوپر وہاں سے اٹیک ہو رہے ہیں. تو سٹارٹ تو کوئی اور کر رہا ہے نا, ایسکیلیشن وہ بڑھا رہے ہیں. آپ کا کوئی ایسا خدشہ ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے, کوئی آپ کو اس طرح کے اندیا دیا گیا ہو یا آپ کی کوئی اپنی انٹیلیجنس ہو؟ انڈیا از کنسرنڈ ملیٹریلی تو دے آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ کنونشنل اپلیکیشن کریں. اور فرض کریں جس طرح میزلز اٹیک ہوئے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اللہ نہ کرے بٹ اگر خدا نہ خواستہ انڈیاز نے ہمارے اوپر کم یہ کارروائی کی ہے, تو میرے خیال میں جہاں پہ بنیان المرصوص نے اینڈ کیا تھا وار کو, اس وار تو جاری ہے. صندور کی شکل میں بلوچستان میں بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں, کے پی میں ہو رہی ہیں. انڈیا از کنٹینیوئنگ ود دیئر پالیسی, لیکن یہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ سلسلہ ختم ہوا تھا جی, وہاں سے آگے ہی بڑھے گا. جو وزیر دفاع اس وقت جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ ایک طرح سے تشریح کر رہے ہیں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے موڈ کی. اسٹیبلشمنٹ نہیں, دس از اے گورنمنٹ پالیسی. وار از اے پبلک وار. مگر یہ کہتے ہیں ہم طالبان کو دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دس از اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, پولیٹیکل لیڈرز دیتے ہیں. وار اٹ سیلف از اے پولیٹیکل, اٹ مین کہ پولیٹیکل. اس سے مطمئن ہیں آپ اسٹیٹمنٹ سے؟ سم ٹائم یو ہیو ٹو ریز دی اسٹیکس. یہ ایسا نہیں ہوتا آپ ایک تھپڑ آپ کو کوئی مار رہا ہے تو آپ اگلا اگر منہ آگے رکھیں گے تو اس پہ تھپڑ ہی پڑے گا. تو یو ہیو ٹو کریٹ. وہ صحیح ترجمانی کر رہے ہیں. میں صحیح ہے یا غلط کی ڈیبیٹ بھی نہیں جاننا چاہتا, بٹ آپ کو یو ول ہیو ٹو ریز دی لیولز. اینڈ ہی از ریزنگ دیٹ لیول اپروپریٹلی. ہی از آف کورس ہی از اے پولیٹیکل لیڈر, پاکستان کا ڈیفینس منسٹر ہے, گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ جیسے آپ دیکھیں نا, اٹس ناٹ این آرڈنری اسٹیٹ ود وچ یو آر ڈیلنگ. ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایک گروپ ہے, ان کی مینٹلٹی, ان کی ڈپلومیسی, ان کی پالیٹکس اسی سے جنم لے رہی ہے. اس کے ساتھ ایک پراکسی اسٹیٹ اس کے ساتھ ہو گیا, تو وہ تو انتشار کے بیچ میں ہی ان کا پروگریشن ہے ٹو پرسو دیئر آبجیکٹیوز, چاہے اکنامک ہیں چاہے جو بھی ہیں. تو تھنگز آر ویری سیریس, بٹ پاکستان از بیلنس. ہاں پاکستان بس اللہ ہی خیر کرے. پاکستان کا میجر جنرل صاحب دیکھیں ملیٹریلی پاکستان از بیلنس. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی جو لوگ امن کے خواہاں ہیں ان کے لیے شاید یہ بڑا مایوس کن. امن کی خواہاں پاکستان سے بڑا, دیکھے پاکستان سے بڑا امن کا خواہاں شاید ہی کوئی ہو. آپ نے بہت سے امن کی کوششیں بھی کر لی, بٹ دس از یو ہیو بین پشڈ اگینسٹ اس انوائرمنٹ میں نا. آپ کو ایک ایسی انوائرمنٹ میں لے جائے گا ویئر یو ہیو ٹو ریئیکٹ, ورنہ آپ کا نیشنل پرائڈ آپ کی بالکل آپ قوم ختم ہو جاتی ہے. ویل ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. تھینک یو سو مچ فار اسپیکنگ ٹو اس. ناظرین کہیں نہ جائیے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, کیونکہ اس کے بعد ایک بڑا اہم انٹرویو ہمارے ساتھ ہے, اور وہ انٹرویو جو ہے اس کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو بھی مذاکرات ہوئے ہیں ترکی کے اندر اور جو فیل ہوئے ہیں اس کا براہ راست اثر خیبر پختونخوا کے اوپر کیا ہو سکتا ہے. اس حوالے سے ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاک افغان مذاکرات کی ناکامی کے بعد خدشہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی لہر میں اب اضافہ ہو سکتا ہے, جس کے جواب میں صوبے میں ملٹری آپریشن تیز ہو سکتے ہیں. یاد رہے ناظرین کہ عمران خان یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن برداشت نہیں کریں گے, اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی بھی بارہا آپریشن کی مخالفت کر چکے ہیں, جس پر کابینہ کے رکن حذیفہ رحمان نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت نے ملٹری آپریشن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی تو گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. دیکھیں, اگر ہمارے ساتھ سہیل افریدی یہ سلوک کریں گے کہ وہ ہمیں آپریشن نہ کرنے دیں, وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمیں کہیں مذاکرات پر مجبور کریں, یا اس طرح کی کوئی ایسی پالیسی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے, تو پھر ہمیں چاہے گورنر راج لگانا پڑا, چاہے ہمیں آئین کی کسی اور شق کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑا, تو اس ذہن میں رکھے پاکستان سے اوپر کوئی نہیں ہے. جبکہ اسلام آباد میں بھی خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگنے کی ہوائیں گرم ہیں, اور اس حوالے سے سیر فہرست نام زیرک سیاستدان آفتاب احمد خان شیرپاؤ کا آ رہا ہے, جو 2 دفعہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور 1 دفعہ وفاقی وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ افغانستان کے ساتھ بات چیت کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. ان سے ہم نے حال ہی میں ایک انٹرویو ریکارڈ کیا تھا, وہ آپ کو دکھاتے ہیں.
बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये इंटरव्यू हमें दिया, और आप एक ऐसे वक्त पे हमें ये इंटरव्यू दे रहे हैं जब तुर्की के अंदर मुज़ाकरात पाकिस्तान और अफगान तालिबान के चल रहे हैं, मगर उसके अंदर कोई ख़ास पेशरफ नहीं हो सकी। और बार बार ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि 18-18 घंटे के मुज़ाकरात होते हैं, जिसके बाद वो काबुल कॉल लगाते हैं और फिर जो भी बात हुई होती है उसके ऊपर पानी फेर दिया जाता है। अब जो मेक स्टिकिंग पॉइंट है जी, वो ये है कि वो कहते हैं कोई वेरीफाइबल एक्शन होना चाहिए तालिबान के खिलाफ। अब आप तो बखूबी अफगानिस्तान को अच्छी तरीके से जानते हैं, आप माजी में मुज़ाकरात पे इत्तफाक कर चुके हैं अशरफ गनी की हुकूमत के साथ, कारज़ाई की हुकूमत के साथ। अनस हक्कानी जो सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई हैं, वो इस वक्त का हिस्सा हैं। आप इंटीरियर मिनिस्टर थे जब हमारे ऊपर ये तोहमतें लगाई जाती थी कि जी हक्कानी नेटवर्क को हमने पनाह दी है। इतने साल हमने हक्कानी नेटवर्क को पाला, और आज उनके भाई जो ने वो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है या पाकिस्तान का की पोजीशन है उसको एक्सेप्ट करवाने में नाकामयाब कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया नीसन। पहले तो ये है कि हमें कोई तवक्कुल नहीं थी इन मुज़ाकरात तो टीम भेजी है और उनके पास इख्तियार तो नहीं है। अंस को मैं जानता हूँ, वो खुद अपना फैसला नहीं, वो वहाँ पर फैसला नहीं कर सकते। हर भी चीज़ जाके एक ही शख्स है जो कि फैसला कर सकता है। अखुंज़ादा अखुंज़ादा जो कंधार में है, हैबतुल्ला, वही फैसला कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सिराजुद्दीन हक्कानी की ये मिनिस्टर है। इंटीरियर मिनिस्टर है, लेकिन उसके वो इख्तियारात नहीं हैं जो कि हम समझते हैं, बल्कि उसके नीचे जो नायब लगाए गए हैं वो सब कंधार से आए हुए हैं, बल्कि उनके प्रोविंस में भी कंधार से गवर्नर लगाया गया है। लेकिन हमें मजबूरी, बहुत से उनमें से ऐसे हैं शख्सियात हैं जो कि तालीम और ख़वातीन की तालीम को भी हिमायत करते हैं, लेकिन वही है अब्दुल्ज़ादा हैबतुल्ला मुल्ला जो है वो नहीं छोड़ता। तो इसमें अभी आई थिंक जो कुछ हो रहा है उसमें अपना इस्लामाबाद में वो तो टाइम कर रहे हैं और समझते हैं कि भाई मुज़ाकरात होने चाहिए। इसमें भी तुर्की और कतर ने भी एक किरदार अदा किया है। इससे पहले अगर आप देखें तो चाइना ने शुरू किया, उन्होंने दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स को बीजिंग में बुलाया, फिर उसके बाद वो आए अफगानिस्तान में काबुल में। मगर आपने कहा कि टाइम गेन कर रहे हैं, क्यों टाइम गेन कर रहे हैं, उनका क्या मकसद है? मतलब ये है कि ये जो पाकिस्तान का जो वो है वो जायज़ है। मैं समझता हूँ कि जो उनका जो डिमांड है, बस ये तो बहुत है हमारे अफगानिस्तान के साथ, इसमें कोई शक नहीं है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं जी। लेकिन ये मसला तो ऐसे है कि इससे तो हम आज सोल्जर्स हैव बीन मार्टर्ड, इतने ज़्यादा खून बहा है कि हमारी तो ये मगर लेट्स कम बैक मुज़ाकरात। इसके चूँकि आपका एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग उसको बड़े गौर से सुनेंगे, क्योंकि बहुत कम सियासतदान है जो इस लेवल तक जो है हैंडल कर सके हाँ सिक्योरिटी के मामला को। अब इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके। द पॉइंट इज कि क्या जो अखुंज़ादा हैं हैबतुल्ला, उनके साथ हमारे ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वो तालिबान जो है कतरा रहे हैं कुछ भी लिख के देने से हों? देखिए, हैबतुल्ला कहा था जब अमेरिका वहाँ पर थे, तो हैबतुल्ला कहा था, जो आपने पहले बात की है, तो वो भी तो यहीं पर था, करीब और तो नहीं था। तो इन पाकिस्तान में था। बेसिकली तो आता जाता रहता था, लेकिन ये सपोर्ट तो उस लिहाज से थी। देखिए ये हुकूमत तालिबान की और पिछले उसका फ़र्क एक वाज़े ये है, उस वक़्त जो दहशतगर्दी थी या जो था वो इंटरनल मामला था ज़्यादा, और अब तो एक सारे वहाँ पर चले गए हैं अफगानिस्तान में। तो वो जो थे जो हाफिज गुलबादर का जो ग्रुप है वो भी उधर अफगानिस्तान में है। इन लोगों ने तो एक तो अमेरिका के ख़िलाफ़
طالبان افغانستان TTP کا ساتھ دیا, ایلیجنس کی, ان کے بھیٹ دیا. تو اس لحاظ سے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے ان کے لیے کہ کس طریقے سے یہ وہ ان کو وہاں سے وہ کرے. پاکستان تو کہتا ہے کہ تو اس لحاظ سے دی ہے کہ ان کو کنٹرول کریں اور کراس بارڈر موومنٹ نہ ہو. اور یہ ہے کہ اگر وہ مانیٹرنگ سسٹم ایک بنایا جائے, اس پہ بھی وہ راضی نہیں ہے. تو یہ چیزیں بفر زون پہ راضی ہوں گے کیونکہ بارڈر جو ہے وہ بھی ایک کنٹینشس ایشو ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان. پاکستان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ ایک بفر زون بنائیں اور اپنے اپنے جو گاؤں ہیں آبادی ان کو پیچھے تو کے لیں, مگر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈورینڈ لائن کو وہ مانتے, ہم نہیں مانتے. تو کیا اس پہ آمادہ ہوں گے اب ڈورینڈ لائن کے بات تو اس سے پہلے جتنی بھی رجیمز رہے ہیں, اشرف غنی کا رجیم رہا ہے, کارزئی صاحب کا رجیم رہا ہے, کسی نے اس کو واضح طور پہ اٹھایا نہیں. یہ مسئلے کو شروع سے ہے, رائٹ فرام انسیپشن آف پاکستان یہ ڈورینڈ لائن کا مسئلہ ہے. لیکن آپ اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں, بارڈرز پہ چیک پوسٹ ان کے بھی ہیں, ہمارے بھی ہیں. ایک دوسرے ممالک میں اس پہ ویزے پہ آتے ہیں. تو اگر ویزے پہ آتے ہیں, چیک پوسٹ ہیں دونوں سائڈ پہ, اگر ہمارا چیک پوسٹ ہے تو ہم پہ, تو ان کے سائڈ پہ چیک پوسٹ ہے. تو یہ کیا ہوا, بارڈر ہی ہوا نا, اور جب ہوا ابھی فینسنگ بھی کی ہے, فینسنگ پہ تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو اب یہ تو ایک پریشر ٹیکٹکس میں سمجھتا ہوں کہ طالبان نے یہ مسئلہ اٹھایا, کسی اور حکومت نے اس سے نہیں بات. یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں, آپ سمجھیں. میں تو یہ سمجھ, یہ اور صاحب سے سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جو افغان طالبان ہیں آپ کے نظریے میں ان کا کتنا اثر و رسوخ ہے TTP کی, اس کی کتنا اثر و رسوخ ہے TTP کے اوپر. TTP کے اوپر اثر و رسوخ تو ہے. So they can do what we are asking them to do. بیسیکلی تو ان کو ذرا جو خدشات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو ہم نے چھیڑا جالا تو یہ ISIS کے ساتھ ووٹ ہیں کہ مل جائے گے, داعش کے ساتھ مل جائے گے. Right. اور دوسری یہ ہے کہ وہ ان کو مہمان سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مدد کی ہے, تو اس لحاظ سے کہ اگر سکویز کرنا چاہیں ان کو تو جو ایک میکنزم بنایا ہے پاکستان نے انگیج کرنے کے لیے افغان طالبان سے, وہ ایک بڑا جارحانہ طریقہ ہے. وہ اٹیک کر دیتے ہیں سیدھا افغان سوئے کی طرف. کیا یہ درست طریقہ ہے, یا اگر آپ کے پاس کوئی چوائس ہوتی یا آپ کوئی تجویز دیتے تو وہ کیا ہوتا, کہ کیا مذاکرات ہونے چاہیے, کیا جگہ ہونی چاہیے, کیا ایک امن جگہ, لویا جگہ ہونا چاہیے, جس کا ذکر آج نئے جو سہیل افریدی ہیں نظریہ اللہ تعالیٰ کا وہ بھی کر رہے. ان کی تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کیا کرنا چاہتا تھا یا اب کیا ہو. یہ جو مذاکرات TTP کے ساتھ شروع ہوئے تو عمران خان کے وقت میں شروع ہوئے, اور جنرل فیض نے شروع کی تھے. میرے خیال ہے کہ مغل پولیس کی بات چیت اگر ہم نے کر دی ہے وہ ان کے سوائل پہ ہے, اور بات چیت ہم نے انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ کرنی ہے. تو اس لحاظ سے یہ صحیح پالیسی نہیں. دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم ادھر, ہم نے اب تک تو بڑا پیشنس دیکھا ہے. اچھا کہ ایک لفظ اب گلے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک پیشنس. میں نے بھی ابھی سنائی ہے اس وقت. یہ پاکستان پوائنٹ آف ویو ہے, افغان پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ نے پیشنس نہیں دکھا. پیشنس, اس سے زیادہ کیا پیشنس ہوتی ہے. دیکھیں we have no choice but to strike, آپ کا یہ کہنا ہے. جی, we have right to defend ourselves. اوکے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم افغان جس طرح کی کابل کے اوپر اٹیک, دیکھیے کندہار کے اوپر اٹیک کرتے ہیں نا, کندہار ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, ان کا اسٹرانگ بولڈ ہے, کابل ان کا کیپٹل ہے. دیکھیں وہ جو اٹیک کرتے ہیں پشاور پہ, پولیس کے اس پہ ہیڈ کوارٹر پہ کرتے ہیں, بنو کا جو آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے اس پہ اٹیک کرتے ہیں. یہ ایک نہیں 4-5 اٹیکس میں اس کے اوپر, وزیرستان میں کرتے ہیں, باجوڑ میں کرتے ہیں, خیبر میں کرتے ہیں. تو یہ تو ہماری سبرنیٹی پہ ایک واک ہے, اور اس کو ہم اس طریقے سے تو ہم اس کو نہیں کیا جا سکتا ہے.
नाजरीन, आप सुन रहे थे आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब का इंटरव्यू। हमारे साथ ही रहिएगा। इंटरव्यू का बकिया हिस्सा हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बनती है उसका बराह रास्त असर खैबर पख्तूनख्वा पे कैसे पड़ेगा, और ये जो बातचीत हो रही है गवर्नर राज की, क्या इसमें कुछ हक़ाइक़ हैं या नहीं। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब से, जो 2 दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रह चुके हैं और 1 दफ़ा वफाकी वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अब गवर्नर राज की जब बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनका नाम जो है वो सर फहरिस्त है। तो इंटरव्यू का बकिया हिस्सा देखते हैं। सर, आपने जो है बार बार अफगानियों के साथ, अफगान्स के साथ मुज़ाकरात किए हैं, चाहे हो कारज़ाई, सदर कारज़ाई की हुकूमत हो 2007 में या अशरफ साहब की हुकूमत हो, आपने इनके साथ मुज़ाकरात की। अब मुज़ाकरात चल रहे हैं तुर्की में अफगान तालिबान के साथ। क्या फ़र्क नज़र आया उनके रवैये में पाकिस्तान के साथ? देखिए, उस वक़्त भी उनके डिबेट्स तो थे। कारज़ाई साहब के साथ मैं भी इन कॉन्टैक्ट हूँ। अशरफ गनी के साथ हमारे 50 साल से ताल्लुक़ था उनके ख़ानदान के साथ। उनके अपने ग्रीवेंसेस थे जो कि हम यहाँ पर पहुँचा दिया करते थे, और उस पे थोड़ा बहुत यहाँ से भी वो हो जाता था, और कुछ ना कुछ लेवल ऑफ जो हमारे आपस में वो थी ताल्लुक़ था, वो बेहतर हो जाता था। लेकिन अब तो जो इनकी तवक्कुआत में ली कांग्रेस तवक्कुआत थे, वो उस लिहाज से हमें नज़र नहीं आए कि उनने किस तरीके से, शायद अगर हमारी तवक्कुआत क्या थी और कितनी थी? मतलब ये है कि अमेरिका का वापस जाना और यहाँ पर एक तालिबान के हुकूमत बनना, हाँ, इससे पहले भी बना था, और उस वक़्त भी हमारा मेरा ख्याल है ताल्लुक़ अच्छा था, और यही अज़म्पशन थी कि बिस्तरी की तरफ अफ़गानिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक़ बेहतर होगा। और लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये मैंने आपको बताना है कि मेन मसला तो यही है टीटीपी। इसको आप हटा रहे हैं तो बाकी मसले को इतनी वो नहीं अगेंस्ट की। देखिए, टीटीपी के हवाले से ये कहा जा रहा है इस वक्त जो मौजूदा इमरान खान साहब की हुकूमत है, वो ये कहते हैं कि जी हम ऑपरेशन नहीं चाहते, बल्कि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि हम ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में होने नहीं देंगे। इसके और कल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हुज़ैफा साहब जो है, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके ये कहा कि अगर ऐसा हुआ और उन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया तो हम गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। एक धमकी ज़रूर दी गई। आपको नहीं लगता, आप एक ज़ीरक सियासतदान है, कि 98वीं तरमीम के बाद तो अब नामुमकिन हो गया है गवर्नर राज? मैं खुद ये हिस्सा था उसका 98वीं तरमीम जी का, बिल्कुल, इसके मैंने आपसे और उसमें अभी गवर्नर रूल लगाना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो ये तो अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं कराना, नॉट दैट आई एम इन फेवर ऑफ ऑपरेशंस, साथ ही साथ प्रेशर डालना और साथ ही मुज़ाकरात करना, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तो ये बता दें कि इनके पास क्या ऑप्शन है। जो सूबाई हुकूमत है या इमरान खान है, वो कहते हैं ऑपरेशन ना कर दो, हमें बताएं कि क्या वो क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से। वो कहते हैं कि आप झटके करें, लोया झटके करें, लोगों को इत्मीनान मिले, लोगों से मुज़ाकरात करें और उसके ज़रिए आप किसी नतीजे पे पहुंचे। देखें, इन्होंने जरगे किए, भेजिए लोगों को, जनरल फैज़ ने 2, 3, 4 दफ़ा वहाँ पर तालिबान के साथ बात हुई। उनके डिमांड से, उनमें से भी कुछ डिमांड इन्होंने मान लिए थे, उनके बहुत से लोग वापस आए, सेटल हुए। उनका डिमांड था कि कुछ लोगों को रिलीज़ करें, उन्होंने रिलीज़ भी किया। उनके ये डिमांड था कि हम वेपन्स के साथ आएंगे, जो कि नहीं माना गया। उनका ये डिमांड था कि फाटा को वापस फाटा बनाए, फाटा डिस्ट्रिक्ट को वापस फाटा बनाए। जी ये उनके डिमांड्स थे। अब ये तो अभी उन नहीं माने जा सकते हैं उस लिहाज से। व्हाट इज द सॉल्यूशन? लेट्स कम टू द सॉल्यूशन कि देखिए, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कहती है कि जी हम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करने देते और लोग आपके साथ नहीं हैं,
اور معاملات اسی طرح چلتے رہے اور فیڈرل گورنمنٹ گورنر راج ہی لگا سکتی، تو پھر معاملات کیسے آگے چلیں گے؟ اور افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ناکامیاب ہو جاتے جو ہو رہے. کوشش تو یہ کرنے دیکھیں دے ہیو ٹو ٹیک دی پروونشل گورنمنٹ آن بورڈ. اور پروونشل گورنمنٹ اگر چیف منسٹر نہیں مانتا تو ایڈمنسٹریٹو بھی تو جو چیف سیکرٹری آئی جی ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی اپائنٹیز ہے. اور مگر ان کا باس تو چیف منسٹر ہے. مگر اگر وہ ایک ایسا کام کرنا چاہتا ہے کہ جس سے حالات مزید خراب ہو تو کیا وہ ایسے اقدامات کو وہ مانیں گے یا اس کے لیے وہ ان کو بھی ان کے ذریعے سجیشن ہو سکتی ہے. وہاں پر کورٹ کمانڈر بیٹھا ہوا ہے, اس نے میٹنگ کی ہے اس کے ساتھ, اس میں یہی بات ہوئی ہے. اگر یہ بالکل وہ باغی ہوتا تو اس کے ساتھ کیوں مل کے مذاکرات ان نے کیے. آج یمین نے بھی کیا, وہ تو کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ طے پا جائیں گے سہیل افریدی اور موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان؟ وہ آپس میں طریقہ کار نکل آئے گا. آپ کو کبھی کوئی پیشکش ہوئی کہ آپ آ کے معاملات کو حل کریں؟ گورنر آج کی بات ہو رہی ہے کہ گورنر آپ پتہ نہیں آپ نے کیوں کر دیا. نو تو ناظرین, اسمائل اینڈ افرم نو. آفتاب احمد خان شیرپاؤ یہ کہہ چکے بڑے واضح طور پہ کہ ان کو ایسی کوئی پیشکش نہیں ہوئی کہ وہ گورنر رول کے اندر جو ہے کوئی اپنا رول ادا کریں, گورنر کا رول ادا کریں اگر گورنر راج خیبر پختونخوا میں لگتا ہے. دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو خیبر پختونخوا میں ہو ہی رہے ہیں, تو وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ان کے آپریشن جو ہے وہ رک گیا ہے. منیز جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.